الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت۔ سورۃ فاتحہ جیسی فضیلت رکھنے والی سورت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام قرآن عظیم ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ جیسی کوئی بھی سورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں اور نہ ہی زبور میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ ہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی طلب کی جائے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، لہٰذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اس کے علاوہ جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی اسے دوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دوران سفر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے اور ہمارے علاج کرنے والے لوگ موجود نہیں، کیا تمہارے درمیان کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک شخص اس کے ساتھ چل دیا، حالانکہ ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا کہ وہ دم کرتا ہے، لیکن اس نے دم کیا اور پھر وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور 7 دودھ بھی پلایا، اور جب دم کرنے والا واپس پلٹ آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تو اچھی طرح دم کرنا جانتا ہے؟ یا یوں کہا کہ کیا تو دم کرتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی۔ بکریوں کے بارے میں ہم نے طے کر لیا کہ اس کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کریں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ اور جب ہم مدینے پہنچے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جادو، جنون، مرگی اور سایہ جیسی بیماریوں میں بھی صبح شام 3 دن سورۃ فاتحہ دم کرنا بھی شفا کا باعث ہے۔ حضرت خارجہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ دوران سفر وہ ایک قوم سے گزرے تو وہ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم اس آدمی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر اور برکت لے کر آئے ہو، لہٰذا ہمارے آدمی کو دم کر دو۔ پھر وہ ایک آدمی کو لائے جو دیوانہ تھا اور رسیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ صحابی نے 3 دن تک صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کر دیا۔ صحابی جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیتے تو معمولی سی تھوک منہ میں جمع کر کے اس پر پھونک مار دیتے۔
3 دن کے بعد وہ آدمی حشاش بشاش ہو گیا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو گیا ہو۔ سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔